بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں سلام، حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم اور پیارے وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، یہاں خوشحالی ہو اور سب لوگوں کی زندگیوں میں خوشحالی نظر آئے۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں؟ جی ناظرین اور مظہر برلاس صاحب، آج ہم پی ڈی ایم کی اسٹریننگ کمیٹی کے اجلاس سے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ ایک سوئی ہوئی پی ڈی ایم نے دوبارہ جو ہے کروٹ بدلی ہے اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ 29 اگست کو کراچی میں وہ جلسہ کریں گے۔ وہ جلسہ کس طرح کا ہوگا اور کیا وہ اب اتنا اعتماد رکھتے ہیں کہ لوگوں کو سڑکوں پر لانے میں کامیاب ہو جائیں گے، یا جلسے میں کچھ لوگ شریک ہو پائیں گے یا نہیں ہوں گے، ساری صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ پھر احسن اقبال نے چیئرمین نیب کو چیلنج کیا ہے، ان پہ جو مقدمات کے حوالے سے کچھ بات شروع ہوئی ہے، انکوائری شروع ہوئی ہے، تو وہ بھی للکار رہے ہیں کہ جناب ہم نے کوئی کرپشن نہیں کی، اور وہی دھیلے والی کرپشن کی جو بات ہے اس پر بھی جائزہ لیں گے۔ انہی دنوں میں شہباز شریف کی نیب میں طلبی بھی ہوئی ہے، یہ کیا حسن اتفاق ہے یا حسن اہتمام ہے، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ پھر حکومت نے 3 سالہ کارکردگی کو اپنی بہت کامیاب قرار دیا۔ وہ کہتے ہیں 26 اگست کو ہم اسلام آباد میں بھی اور چاروں صوبائی دارالحکومتوں میں تقریبات کا اہتمام کریں گے۔ اسلام آباد میں جناب عمران خان وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ خطاب کریں گے، اپنی 3 سالہ کارکردگی بتائیں گے۔ صوبائی دارالحکومتوں میں بھی لیڈر جو ہیں وہ بتائیں گے اور جائزہ لیں گے کیا کارکردگی ہے، کہ جو وعدے کیے گئے تھے، جو منشور دیا گیا تھا، اس پہ کتنا عمل ہوا ہے، کتنا رہ گیا ہے، زیادہ وقت گزر گیا ہے، تھوڑا رہ گیا ہے، تو زیادہ وقت میں کیا ہوا ہے اور تھوڑے وقت میں کس کا امکان ہے، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ اور آخر میں طالبان افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، آج کے دن میں کیا ہوا، آپ کو بتائیں گے، کس طرح کی پیش رفت ہو رہی ہے، مختلف امن و امان کے حوالے سے بھی، لوگوں کے انخلاء کے حوالے سے بھی، حکومت سازی کے حوالے سے بھی، پاکستان اس سلسلے میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آج پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مختلف لوگوں سے ٹیلی فون پہ بات کی ہے، مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ سے، تو اس پہ بھی بات ہوگی۔ لیکن مظہر برلاس صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ مظہر برلاس صاحب، پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا اور پی ڈی ایم جو لگ رہا تھا کہ بالکل انتقال فرما گئی ہے یا کم از کم خوابیدہ ہے، وہ حالت استغراق میں ہے، تو وہ جاگی ہے اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ 29 اگست کو کراچی میں جلسہ کریں گے، اور بس پھر جلسہ کریں گے تو پھر کمال کا جلسہ کریں گے۔ اچھا، ایک تو علی رضا الوی صاحب، افغانستان کی جو صورتحال ہے اس کے اثرات ہماری سیاست پر بھی پڑتے ہیں۔ اچھا جی۔ اس میں ایک تو دیکھیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بالکل چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں، اور پی ڈی ایم کی جو دوسری جماعت ہے، جو بڑی جماعت ہے نون لیگ، ان کی قیادت بھی اس حوالے سے خاموش ہے یا گو مگو کا شکار ہے، کوئی واضح اور کلیئر پالیسی نہیں ہے ان کی۔ درست ہے۔ اب یہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں کراچی میں، اور محترمہ مریم نواز کا کرونا بھی منفی آ گیا ہے، جی اور وہ جیسا نون لیگ کہتی ہے وہ کراؤڈ پولر ہیں، وہ میدان میں اتریں گی، اور باقی نورانی میاں پتہ نہیں کتنے بندے اکٹھے کرتے ہیں کراچی سے، جماعت تو ان کی ایسے ہی ہے۔ صحیح۔ البتہ اندرون سندھ سے کچھ لوگ اور کچھ کراچی سے مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کی آئیں گے، ٹھیک ہے۔ مگر جو سندھ کی بڑی پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، وہ اس جلسے میں شریک نہیں ہوگی۔ یہ ایک بڑا دھچکا ہوگا پی ڈی ایم کو۔ اب اس میں دونوں جماعتیں، پاکستان تحریک انصاف کی بھی کوشش ہوگی اور پیپلز پارٹی کی بھی کوشش ہوگی، یہ 2 حکومتی جماعتیں، کہ یہ جلسہ زیادہ کامیاب نہ ہو۔ اچھا۔ اس کے علاوہ جو کراچی شہر کی وارث پارٹی اپنے آپ کو کہتی ہے ایم کیو ایم، جی اس کی بھی کوشش ہوگی کہ یہ جلسہ کامیاب نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ تو ایک تو 3 بڑی پارٹیوں کی یہ کوشش کہ جلسہ ناکام ہو۔ پھر ان کی وہاں گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ نون لیگ وہاں نہ ہونے کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے۔ مولانا صاحب کی پارٹی کے ہاں لگے بندے وہ کارکن آ جاتے ہیں، تو
یہ جلسہ کو بہت بڑا جلسہ نہیں ہوگا، کوئی ایسا سیاسی امپیکٹ نہیں چھوڑے گا. لیکن جیسے آپ نے کہا ان کی خواہش ہوگی کہ یہ ناکام ہو، یہ ایک خواہش ہے، خاموش خواہش، خاموشی سے پس پردہ رہ کے چیزوں کو ناکام بنانے کی کوششیں بھی ہو سکتی ہیں. عملاً کوئی بظاہر کھل کے کوئی ایسا اقدام ہو سکتا ہے ان ممکنہ طور پر ان تینوں پارٹیوں کی طرف سے جلسے کو ناکام بنانے کے لیے، کوئی رکاوٹیں ڈالنے کے لیے؟ ایک تو دیکھیے میں آج ہی دیکھ رہا تھا وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، ان کے بیانات گزرے ہیں آج ہی ٹی وی چینلز جی پہ نمایاں ہو رہے تھے کہ سندھ میں اور خاص طور پر کراچی میں کرونا جو ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے. اب کرونا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب کرونا پھیلے گا تو اس پہ وہ سمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیں گے، لاک ڈاؤن لگا دیں گے. تعلیمی ادارے تو ویسے ہفتے کے لیے بند کر دیے ہیں، حالانکہ ٹھیک ہے تعلیمی جی. ادارے بند کیے ہیں کہ کرونا نہ پھیلے، اور وہ تعلیمی ادارے کھلوانے کے لیے جو لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں وہ کرونا کو شاید روک پھر لیں. اس میں موسم کی حدت جو ہے وہ بھی اثر انداز ہوگی، لوگ کرونا سے ڈرے ہوئے ہیں. تو علوی صاحب سیدھی سی بات ہے کہ کراچی کا جو گراؤنڈ ہے نا وہ ایزی نہیں ہے. پی ڈی ایم کے لیے کراچی کا گراؤنڈ ایزی نہیں، ٹھیک ہے. اس لیے نہیں کہ وہاں کی کوئی جماعت ہے ہی نہیں ساتھ. دیکھیے وہاں کی کراچی کی جو جماعت ہے وہ ایم کیو ایم ہے یا دوسری وہ کراچی کے جو میئر ہوتے تھے پی ایس پی، جی پاک سرزمین، اچھا وہ بھی ساتھ نہیں ہے، مصطفیٰ کمال. ایم کیو ایم بھی ساتھ نہیں ہے، پیپلز پارٹی بھی ساتھ نہیں ہے. تو کراچی سے بندے کہاں سے آ جائیں گے؟ لیکن مظہر اللہ صاحب دوسرے گفتگو کے دوسرے مرحلے کی طرف جاتے ہیں. دوسرا پہلو، آخر انہوں نے کچھ سوچ کے انتخاب کیا ہوگا کراچی کا، کوئی کیلکولیشن کی ہوگی. پورا پنجاب چھوڑ کے باقی جگہیں چھوڑ کے کراچی کا انتخاب کیا ہے اگر پی ڈی ایم نے، تو کچھ سوچ سمجھ کے کیا ہوگا. بالکل جی. انہوں نے کوئی چونکہ کیلکولیشن تو ہوگی نا. جو لاسٹ جلسہ ہوا تھا پی ڈی ایم کا سوات میں، وہ ایک ناکام جلسہ ہوا تھا. اس میں ایک تو مسلم لیگ نون کی طرف سے میاں شہباز شریف گئے تھے، اور اس جلسے میں یہ جو نون لیگ کی ترجمان ہے مریم اورنگزیب، یہ تو سیر سپاٹا کرتی رہیں، وہ ویڈیوز بھی چل گئی تھی. اب پنجاب کا رخ وہ کر نہیں سکتے تھے. پنجاب کا اس لیے نہیں کر سکتے تھے کہ پنجاب میں مولانا صاحب کا تجربہ کوئی اچھا نہیں رہا. صحیح. مجھے مولانا صاحب سے ہمدردی ہے، اچھا. بڑے زیرک سیاستدان ہیں، لیکن اب وہ حالات کی نبض پہ درست ہاتھ نہیں رکھ رہے. ان کی جتنی ٹیکنیکس آئی جب سے یہ حکومت بنی ہے تو وہ ناکام ہوئی. صحیح. ان کے احتجاج ناکام ہوئے، ان کے جو استعفیٰ دینے لینے والی پالیسیاں تھیں وہ ساری ناکام ہوئیں. وہ جو عوام کو کہتے تھے 31 دسمبر تک حکومت نہیں رہے گی، فلانے تک حکومت نہیں رہے گی، وہ ڈیٹیں بھی گزر گئیں. اور باوجود اس کے کہ مہنگائی ہے، لوگ اپوزیشن کو لبیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. صحیح. پتہ نہیں کیوں، اس کی کیا وجہ ہے کہ لوگ کیوں تیار نہیں ہوئے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ لوگوں نے ان کو آزمایا ہوا ہے، تو لوگ آزمودہ لوگوں کے اشاروں پر نہیں ناچنا چاہتے. صحیح. دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ پی ڈی ایم کا جو ڈرائیونگ سیٹ ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے پاس ہے، اور اسی ڈرائیونگ سیٹ کے زیر سایہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے ایک دوسرے کے خلاف بہت باتیں کی، اور نون لیگ نے تو کہا یہ انہوں نے دھوکہ دیا ہمیں، اور 2 مرتبہ ان کے ساتھ ہاتھ بھی ہوا. تو ایک دوسرے سے مخلص نہیں ہیں پی ڈی ایم میں جو جماعتیں ہیں نا. صحیح. تو جب آپ ایک دوسرے سے مخلص ہی نہ ہوں تو پھر تحریکیں نہیں چلتی. یہ ویسی تحریک ہے جیسے کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ رفیق باجوہ بھٹو کے ساتھ جا کے مل گیا تھا. تو
ابھی بھی شاید ایسی صورتحال ہے. صحیح. اچھا, کوئی یعنی حکومت کو کوئی کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے پی ڈی ایم کے جلسے دوبارہ بھی شروع ہو جائیں, ان کے حکومت دوبارہ میں متحرک ہونے کا آصف کوئی علی پریشانی زرداری نہیں ہے. صاحب کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو اگر کسی سے خطرہ ہے تو وہ اپنے آپ سے ہے. اپنے آپ سے خطرہ ہے. یہ اور کسی پہلے دن انہوں نے یہ بات کی تھی. جی بالکل, میں اب کئی دفعہ سوچتا ہوں, انالیسز ہم کرتے رہتے ہیں ظاہر آپ ہے. بھی جی. سیاستدانوں کے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آصف علی زرداری کی شخصیت نے درست بات کی تھی. مولانا فضل الرحمان حالات کا درست اندازہ نہیں لگا سکے, ٹھیک ہے. نون لیگ کی قیادت نہیں لگا سکی. نون لیگ تو تقسیم ہو چکی ہے, اس میں سے بہت سے لوگ پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں. اور ایک بات ہمارے ناظرین کو یاد رکھنی چاہیے کہ نون لیگ جو ہے وہ اقتدار کے بغیر نہیں رہ سکتی. یہ اقتدار کی پارٹی ہے, یہ پارٹی چھوڑ جاتی ہے. پیپلز پارٹی کی ہسٹری یہ رہی ہے کہ وہ اقتدار کے بغیر بھی کھڑے رہتے ہیں, مگر نون لیگ کے لوگ اقتدار کے بغیر کھڑے نہیں رہتے. یہ بڑا مشکل وقت ہے. یہ 3 سال انہوں نے پتہ نہیں کس طرح گزارے ہیں. صحیح ہو گیا. احسن اقبال کے معاملات پھر گڑبڑ ہو رہے, کوئی نوٹس فوٹس آ گئے, کوئی انکوائریاں شروع ہو گئیں, کوئی پودوں کا مسئلہ, کوئی ٹھیکوں کا مسئلہ, کوئی بھائی کو نوازنے کا مسئلہ, کوئی شہباز شریف کی محبتوں کا مسئلہ. آپ کا تو خاصا علاقہ بھی وہی احسن اقبال کا. تو وہ میں احسن اقبال صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں. ان کے بارے میں باتیں کروں تو وہ پھر گلہ شکوہ بھی کرتے ہیں, لیکن گزارش یہ ہے احسن اقبال صاحب سے بھی اور اس ملک کے اداروں سے بھی کہ بھئی جدھر جدھر چوری ہوئی ہے اس میں احسن اقبال صاحب ہوں یا کوئی اور ہو, اس سے حساب لینا چاہیے. میں تو اس چیز کا بھی حامی ہوں کہ آپ اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا بھی احتساب کریں کہ لوگ اپنی کرسیوں کا ناجائز فائدہ تو نہیں اٹھاتے, اور وزراء کا بھی احتساب ہونا چاہیے, سب کا ہونا چاہیے. یہ جو کل آپ نے ایڈیٹر جنرل کی رپورٹ پڑھی تھی, اس کا تھوڑا سا حصہ, اس پوری رپورٹ کو دیکھیں ادارے, اور پھر سوچیں کہ یہ کرپشن کیسے ہوتی ہے, کہاں ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے. پاکستان میں علوی صاحب, میں کل پرسوں ایک جگہ گیا ہوا تھا, تو انہوں نے بتایا کہ یہ ساتھ والا جو آفیسر ہے اس کے بچے نے ضد کر کے یہ گاڑی لی ہے کوئی 45-50 لاکھ کی, تو وہ اس سے بڑی کی ڈیمانڈ کر رہا تھا لڑکا. تو اس کے باپ نے کہا کہ لے تو سکتا ہوں, اگر اس سے بڑی لی تو نیب والے میرے پیچھے پڑ جائیں گے. اب گزارش یہ کہ اس کا مطلب اس کے پاس پیسے ہیں. جی ہاں. تو ان لوگوں کا بھی کوئی احتساب ہونا چاہیے جو محکموں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, جو کرپشن کر رہے ہیں, جو پاکستان کو لوٹ رہے ہیں. یہ آپ نے ایک دفعہ بات کی تھی سیاستدانوں کے حوالے سے, یہ صحیح بات ہے, سارا سیاستدان تو نہیں لوٹتے. یہ ایک چین بنی ہوئی ہے, جو سول بیوروکریسی ہے اس کو پوچھتا ہی کوئی نہیں. اچھا, جو ٹیکنوکریٹس ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھتا. ٹیکنوکریٹس کی تو تنخواہیں بھی بڑی بڑی لگ جاتی ہیں, جی, اور سیاستدانوں کے حصے میں بدنامی آ جاتی ہے. صحافیوں کے بارے میں بھی قدغن لگائی جانے کی کوششیں ہو رہی ہیں, مسلسل ہمیشہ ہوتی رہی ہیں, جی ہاں. کئی سالوں سے. اور اس تو دور میں تو گزارش یہ ہے بہت ماشاءاللہ بہت تیزی سے کہ اگر اس ملک کو آپ لوگوں نے ٹھیک کرنا ہے تو پھر سب کو ٹھیک ہونا پڑے گا. پھر یہ نہیں ہے کہ آپ کے ہاں جو ڈرائیور ہے اس کی تنخواہ, مثلا آپ کسی سرکاری محکمے میں فرض کریں سپورٹس بورڈ میں ہیں, اس ڈرائیور کی تنخواہ 40,000 ہو, تو جو عدالت کا ڈرائیور ہے اس کی تنخواہ 1.5 لاکھ ہو. یہ ناانصافی کا نظام نہیں چلتا. صحیح. کیونکہ ہمارے جو اسلامی اکابرین ہیں ان میں سے مولا علی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ کفر کی حکومت چل سکتی ہے
ظلم کی نہیں، نہیں ناانصافی کی نہیں۔ بالکل تو یہ جو ناانصافی ہے نا، محکموں میں بھی ناانصافیاں ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح، ایک آنکھ سے دیکھا جائے، نیب بھی ایک آنکھ سے دیکھے سب کو، تو اس میں ویسے لوگ کہتے ہیں نیب ایک ہی آنکھ سے دیکھتی ہے، دوسری آنکھ نہیں کھولتی، اور وہ بس ہم تو جدھر فکس دیکھیے، کرتی ہے وہی آنکھ دیکھتی ہم تو گزارش ہی کر سکتے ہیں نا، احسن اقبال ہوں یا اسد عمر ہوں یا کوئی بھی ہو، تو ان سب کو ایک نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اور اپنے ملازمین کو بھی ایک نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ یہ چاہیے، یہ نیب ہو، کوئی بھی ادارہ اور اب ہو۔ آپ کے سامنے ہے، اب ہمارا وہ موضوع نہیں ہے، وہ بریک کے لیے بھی جانا ہے، کہ انہی دنوں میں پتہ نہیں کتنے اربوں خربوں والی انکوائریاں جو ہیں وہ بالکل بند کر دی گئی ہیں، کیونکہ وہاں کچھ بڑوں کے نام تھے، ان کے پر جلتے ہیں، وہ انکوائریاں ختم ہو گئی ہیں، اور یہ کوئی 45 لاکھ کی انکوائری کھل گئی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ ایک تو ہمارے اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ سب سے بڑی ذات خدا کی ہے، خدا سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں ہے، باقی سب انسان برابر ہیں۔ جس دن ان اداروں نے یہ سوچ لیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک ترقی کرنا شروع کر دے گا۔ ایسے ہی ہے جی، یہاں بالکل خربوں کے کیس کسی کے معاف کر دیے، جی، کسی کو چند لاکھ میں پکڑ لیا، یہ ناانصافی ہے۔ اور ایسے ہی، اور اگر جس طرح ایک اور بڑی عجیب سی صورتحال ہے، لوگ بڑی پریشانی کا شکار ہیں، بلا شبہ ہر جگہ پہ کرپشن تو یہاں ڈیرے ڈال کے بیٹھی ہوئی ہے، جو اینٹ اٹھائیں تو نیچے کرپٹ آدمی نکلتا ہے اور کرپشن کا مال نکلتا ہے۔ ایماندار لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن بہرحال کچھ اس طرح کا نظام بن گیا ہے کہ لوگ اب ایماندار لوگ بھی ایمانداری سے جو کام کرنا چاہتے ہیں، وہ کچھ لوگوں کے، کچھ اداروں کے، خاص طور پر نیب کے ڈر سے کام نہیں کر رہے، وہ سائن نہیں کرتے کاموں پہ، کہ بھائی آج اگر یہ ٹھیک کام بھی کر دیا تو آنے والے وقتوں میں کون ہتھکڑیاں ڈالے ہاتھوں میں، کون انکوائریاں بھگتتا رہے، ملک ترقی کرتا ہے تو کرے، نہیں کرتا تو نہ کرے۔ اس طرح کی جو سوچ پنپ رہی ہے، یہ ملک کی ترقی کے راستے میں یقینی طور پر رکاوٹ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی پی ڈی ایم کیا کرنے جا رہی ہے، اب اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں کہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے۔ 26 اگست کو حکومت اپنے تین پارلیمانی سال مکمل ہونے کا جشن منا رہی ہے، اور اسلام آباد میں ایک تقریب ہوگی جس میں وزیر اعظم عمران خان خطاب کریں گے، اس کے بعد صوبائی دارالحکومتوں میں بھی تقریبات ہوں گی۔ مظہر برلاس صاحب، 3 سال گزر گئے ہیں اور کوئی زیادہ پتہ بھی نہیں چلا کیسے گزرے ہیں، اور کچھ لوگوں کو تو بہت ہی پتہ چلا ہے کہ کیسے گزرے ہیں۔ آپ کو کیا پتہ چلا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ حکومت کس بات کا جشن منانے جا رہی ہے۔ جی، لوگوں کی زندگیوں میں تنگی آئی ہے، مہنگائی ہے، بجلی کے بل بہت زیادہ ہیں، جی جی دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں، جی، اسی طرح باقی ضروریات زندگی جو ہیں وہ مہنگی ہوئی ہیں، اور اس دوران حکومت نے کوئی ایسا بڑا کارنامہ جسے کہیں نا، ہاں 1-2 باتیں ہیں، مثلا یہ جو وبا ہے کرونا، اس میں حکومت کی حکمت عملی بہت اچھی رہی ہے، بالکل ان کو سراہا جانا چاہیے۔ حکومت نے قرض اتارے ہیں کچھ، بالکل سراہا جانا چاہیے۔ FATF کے 27 میں سے 26 نکات پورے کیے ہیں، بالکل سراہا جانا چاہیے۔ کچھ ہیلتھ کارڈ دیے ہیں، ایک صوبے میں تو انہوں نے دے دیے تھے، پنجاب میں دیے جا رہے ہیں اور کشمیر میں، بالکل سراہا جانا چاہیے۔ کسانوں کو ریلیف دینے کی باتیں ہوئی ہیں، سراہا جانا چاہیے۔ لیکن اس ساری صورتحال میں ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ عام آدمی کی زندگی کتنی بہتر ہوئی ہے۔ صحیح ہے۔ کیا اس کی زندگی میں آسانیاں آئی ہیں یا پریشانیاں آئی ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اگر اس تناسب کو ہم دیکھیں تو اس میں پریشانیاں بڑھی ہیں، صحیح، آسانیاں کم ہوئی ہیں، پریشانیاں بڑھی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بہتر یہ ہے، اب یہ سرکاری بابو بنا کے دے دیں گے ان کو بڑی سبز کتابوں میں اچھی اچھی باتیں،
وہ تو ماہر ہوتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے وہ ہر دور میں یہ سب بہت اچھا لکھ کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر لکھتے اگلے کے لیے پھر لکھتے ہیں پچھلا دور تو بڑا تباہی کا دور تھا، یہ آپ والا دور جو ہے وہ جنت کا دور ہے. جنت کا دور ہے، وہ لکھتے ہیں، یہ پڑھ دیں یہ جو گے. باتیں آپ نے ارشاد فرمائی یہی باتیں سیم جو مولا بخش چانڈیوں نے بھی کہیں. انہوں نے کہا کس بات کا جشن؟ عمران خان جو تباہی پھیلائی ہے اس کا جشن، مہنگائی کا جشن، دوائیوں کی مہنگائی، بجلی کی مہنگائی، پیٹرول کی مہنگائی، گیس کی مہنگائی کا جشن، کس بات کا جشن منا رہے ہیں؟ اب گزارش یہ ہے کہ یہ جتنی بھی سیاسی حکومتیں آتی ہیں، دعویٰ ان کا یہی ہوتا ہے کہ ہم عوام کے لیے آئے ہیں، عوام کی طاقت سے آئے ہیں اور عوام کے لیے کام کریں گے. اس میں حکومت کو سوچنا چاہیے اور آئینے میں بار بار یہ دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے 3 سال میں عوام کے لیے کیا کیا ہے. ٹھیک ہے. کیا عام آدمی خوش ہے؟ اگر عام آدمی خوش نہیں ہے جی جی. تو پھر جشن کاہے کا، پھر یہ رونمائیاں کاہے کی؟ رونمائیاں تو اس وقت ہوں گی، جشن اس وقت ہوں گے جب پاکستان کا عام شہری خوش ہوگا، خوشحال ہوگا. ہم تو پروگرام کے آغاز میں دعا بھی یہی کرتے ہیں جی ہاں کہ ہمارے لوگ خوش ہوں، خوشحال ہوں. تو جب تک یہ خوشحالی نہیں آتی تو اس وقت تک تو ہم نعرے ہی سمجھیں گے. دیکھیے پیپلز پارٹی نے ایک نعرہ لگایا تھا، روٹی کپڑا مکان. کیا اس سیاسی نعرے کا پھل لوگوں کو ملا؟ کیا لوگوں کو مکان مل گئے؟ کیا لوگوں کو کپڑا مل گیا؟ کیا لوگوں کو روٹی مل گئی؟ اسی طرح میاں نواز شریف نے کئی نعرے لگائے اور کہنا پڑتا ہے کہ وہ نعرے کھوکھلے ثابت ہوئے. عمران خان صاحب نے بڑے دعوے کیے تھے، جلسوں میں کہا کرتے تھے جب مہنگائی بڑھتی ہے تو اس کا مطلب ہے اوپر والا چور ہے، اوپر والے نے کہیں کرپشن کی ہے. یہ کہا کرتے تھے جب بجلی کے بل بڑھ جائیں تو کہیں نہ کہیں اوپر کرپشن ہوئی ہے. تو اب تو ان کی اپنی حکومت ہے، انہیں اپنی پرانی گفتگو کا جائزہ لینا چاہیے. اور وہ تو لوگ مذاق نئے اڑاتے ہیں نا حالات کہ حضور میں آپ نے کہا تھا کہ بجلی کے بل کا یونٹ اتنے یونٹ تک پہنچ جائے تو بل جو ہے وہ پھاڑ دینے چاہیے. اب تو 18 روپے تک ہو چکا ہے، بلکہ اس سے اوپر چلا گیا تو کیا اب کھمبے گرا دیں؟ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگوں کو ریلیف ملے. ہاں ایک کام ہے جس کی میں داد دیتا ہوں کہ اس حکومت نے 8 سے 10 ایسے ڈیم شروع کر رکھے ہیں جو اگرچہ اس حکومت کے ٹینور میں پورے نہیں ہوں گے، چونکہ ڈیم کا پروجیکٹ ذرا لمبا ہوتا ہے، اس میں 7-8 سال لگ جائیں گے، لیکن یہ ضرور ہوگا کہ ان ڈیمز کے بننے کے بعد ہمارے پاس بجلی وافر مقدار میں ہوگی، بجلی سستی ہوگی. عمران خان کو ہم ان کی نیت پہ شک نہیں کر رہے، لیکن انہیں جائزہ لینا چاہیے اپنی ٹیم کا، اپنے ارد گرد بیٹھے افراد کا، کہ کہیں وہ ان کو سبز تو نہیں دکھا رہے. حضرت پرویز اشرف نے کہا ہے کہ زیادہ وقت گزر گیا ہے، تھوڑا رہ گیا ہے، تبدیلی ذاتی اناؤں سے نہیں آتی. یہ بات تو جی راجہ صاحب کی درست ہے کہ زیادہ وقت گزر گیا ہے، مگر اب بھی 2 سال ہیں. 2 سال میں بھی بہت سا ریلیف دیا جا سکتا ہے اگر کوئی ریلیف دینا چاہے تو. اچھا، اور آپ کو توقع ہے کہ جو 3 سالوں میں نہیں ہو پایا وہ کم 2 سالوں میں ہو جائیں گے؟ میرا خیال ہے جی، چونکہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں معیشت نے جگڑ رکھا تھا، اب معیشت کچھ بہتر ہوئی ہے تو ہم لوگوں کے لیے کام کریں گے. جی اللہ کرے. جس طرح وزیر اعظم عمران خان جس طرح کا اندیا دے رہے ہیں اور وہ بات کر رہے ہیں کہ پہلے 3 سال جو ہیں بہت سارے مسائل تھے، مشکلات تھیں، اور ان ابتدائی مشکلات پہ قابو پا لیا گیا ہے. آئندہ 2 سال جو ہیں وہ بہتری کے ہوں گے. خدا کرے پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے آئندہ 2 سال بہتری کے ہوں. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے حکومت کی 3 سالہ کارکردگی جو بتانے جا رہے ہیں، جس کا جشن منانے جا رہے ہیں، اس کا جائزہ لینے کی کوشش کر رہے تھے. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں. طالبان جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں افغانستان میں. آج پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے جرمنی، ہالینڈ، بیلجیم، ڈنمارک، روس، ترکی
کہ وزرائے خارجہ سے ٹیلی فون پہ بات کی ہے اور پرامن انتقال اقتدار کے حوالے سے، بین الافغان مفاہمت کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے۔ پاکستان اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے اس حوالے سے بھی، اور افغانستان کے اندر بھی پنجشیر اور میں جو ایک معاملہ تھا کہ شاید وہاں مزاحمت ہوگی احمد شاہ مسعود کے، وہ جو کہا گیا تھا کہ 9000 جنگجو جو ہیں وہ اکٹھے ہیں وہ اور آخری جنگجو تک لڑائی کریں گے۔ شام تک خبر وہاں سے آئی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے بھی تیار ہیں اور لڑائی کے لیے بھی تیار ہیں۔ طالبان نے بھی کہا ہے کہ ہم بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور لڑائی کے لیے تیار ہیں، اور 4 گھنٹے کا الٹیمیٹم بھی دیا انہوں نے۔ اچھا، یہ جو آپ نے سب سے آخر میں بات کی نا وادی پنجشیر کی، جی یہ طالبان جب پہلے بھی اقتدار میں آئے تھے تو وادی پنجشیر پر ان کا قبضہ نہیں ہوا تھا، جی اور اب دیکھیے وہ مذاکرات کرتے ہیں یا کیا لڑائی کرتے ہیں۔ طالبان کی خواہش ہے اور جو آس پاس کے ممالک ہیں ان کی بھی خواہش ہے کہ افغانستان میں پرامن انتقال اقتدار ہو جائے اور امن ہو۔ جی ہاں مگر آج جیسا آپ نے بتایا کہ وزیر خارجہ کی طرف سے مختلف ممالک کے وزراء خارجہ کو فون کیے گئے، جی ہاں، جیسے کل بھی ہم نے ذکر کچھ کیا تھا، کل بھی اور آوازیں بھی سامنے آ گئی ہیں۔ مثلا برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر نے کہا، یہ دیکھیے مغرب سے تنقید آئی ہے پہلی دفعہ، کہ یہ کیا حکمت عملی ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ افغانستان سے نکل گئے اور اب لوگ افغانستان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح روسی صدر پیوٹن نے کہا کہ جناب والا یہ جو آپ وسطی ریاستوں میں بھیج رہے ہیں افغانستان کے مہاجرین بغیر ویزے کے، تو ہمارے آس پاس آپ جنگجو اکٹھے کر رہے ہیں، اس میں سازشیں اب تلاش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کا کردار اس میں جی ایک حوالے سے دنیا کے لیے بڑا اہم ہے۔ آج کل آپ کا ایئرپورٹ جو ہے نا اسلام آباد، وہاں بہت فلائٹس آ رہی ہیں، ایسے ہی پی آئی اے کے جہاز جو ہیں وہ دوسرے ملکوں کے شہری لاتے ہیں اسلام آباد، جی اسلام آباد سے پھر فلائٹس یورپ کے اور دوسرے ممالک میں جاتی ہیں۔ درست ہے۔ وہ پاکستان کا تو اس حوالے سے کردار بڑا اہم ہے۔ جی ہاں لیکن ایک سوال اور بھی اٹھ رہا ہے امریکہ کی اس جنگ کے بعد، کہ 20 سال ایک جنگ کرنے کے بعد نتیجہ صفر نکلا۔ صفر۔ سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ پچھلے 23 سالوں میں امریکی حکمرانوں نے جو فیصلے کیے اس کے باعث مسلمان ملکوں میں سے 9 ممالک تباہ ہو گئے، انفراسٹرکچر مسلمان ملکوں کا تباہ ہوا کا، اور کوئی 11 ملین کے قریب مسلمان جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ اب جو اس کا مطلب ہے کہ 1 کروڑ 10 لاکھ مسلمان شہید ہوئے۔ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ وہ جو امریکی صدور تھے، دنیا میں کسی نے ان کو بھی دہشت گرد کہا؟ صحیح۔ کیا 9 ملکوں کی تباہی دہشت گردی نہیں ہے؟ صحیح ہے۔ کیا شام کی تباہی، یمن کی تباہی، عراق کی تباہی، لیبیا کی تباہی، افغانستان کی تباہی یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ بالکل دہشت یہ گردی۔ سوال پیدا ہو رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ اور ان ممالک میں جنگی قوانین کا احترام بھی نہیں کیا گیا، بچوں پر بھی ظلم ہوا، عورتوں پر بھی، بوڑھوں پر بھی، اور بے دریغ مارا گیا انسانوں کو۔ صحیح۔ تو جو 1 کروڑ اور 10 لاکھ شہری شہید ہوئے، ان کا مقدمہ کس کے نام ہے؟ یہ بھی دنیا میں آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ ظلم جو ہے نا، ظلم کے خلاف دنیا میں آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ مثلا انڈین فوج جو ہے کشمیریوں پر ظلم کرتی ہے، تو وہاں یہ پٹھان کوٹ میں کوئی زہریلی خوراک کھا لی ہے فوجیوں نے، اور وہ 500 فوجی پٹھان کوٹ اسپتال میں پہنچے ہوئے ہیں، ان میں بہت سو کی حالت تشویشناک ہے۔ جی وہ گزارش یہ ہے کہ اس سارے معاملے کو امریکہ نے خراب کیا افغانستان والے کو، اور اب ان کو بے یار و مددگار چھوڑ کے چلے گئے۔ کابل ایئرپورٹ کی حالت اس وقت یہ ہے کہ وہ مچھلی منڈی بنا ہوا ہے، وہاں سے آپریٹ کرنا مشکل ہے۔ اگرچہ پاکستانی سفارت خانہ جو ہے کابل میں وہ فعال ہے،
لوگوں کو نکالنے میں مدد کر رہا ہے، لیکن دنیا کے سامنے ایک سوال کھڑا ہے کہ اب نئی افغان گورنمنٹ کس طرح فارم ہوگی اور لوگوں سے اس کے کیا مراسم ہوں گے، اور یہ جو طالبان کے مخالف لوگ ہیں وہاں ان کا رد عمل کیا ہوگا، وہ کدھر جائیں گے۔ اگر وہ جیسا پیوٹن نے شک کیا کہ دوسری ریاستوں میں بھیجے جا رہے ہیں لوگ جی سوری، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ جنگجو وہاں جا کے دہشت گردی پھیلائیں گے، صحیح ہے۔ اور اس کا مطلب ہے کہ امریکہ نے یہ جو چال چلی تو کیا وہ روس اور چین کے لیے چلی صحیح، کہ دوسرے ملکوں میں دہشت گرد چلے جائیں گے اور وہاں سے پھر وہ چین یا روس کو یا ایران کو یا پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو کوشش اب یہ ہے پاکستان کی کہ ایسا نہ ہو، ٹھیک ہے، سب کچھ امن سے ہو جائے اور افغانستان دنیا میں ایک اچھے ملک کے طور پر رہے۔ صحیح ہے۔ لیکن افغانستان کا عجیب و غریب صورتحال ہے علوی صاحب کہ افغان شہری وہاں نہیں رہنا چاہتے۔ جی ہاں، وہ بھی نکلنا چاہ رہے ہیں یہ بہت زیادہ۔ دنیا کا عجیب ملک ہے، آپ دیکھیے کہ اس ملک کے لوگ ہی وہاں نہیں رہنا چاہتے تو وہاں کون رہے گا؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اب یا تو وہاں افیون کے کاشتکار ہی رہیں گے جو وہ ان بھی کا طالبان نے کہا ہے، بہرحال ابھی چاہے یہ سیاسی بیان ہے یا جیسے بھی انہوں نے کہا کہ ہم اس کاشتکاری کو جو ہے نا روکیں گے ہم۔ نہیں، لیکن ان کا جو صوبہ ہلمند ہے دنیا میں 42% جو افیون ہے وہاں سے پیدا ہوتی ہے۔ صحیح، جی بالکل صحیح ہے۔ جی ناظرین، آپ نے پروگرام سنا، دیکھا، جو بھی آپ کی رائے ہے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ آج اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔